بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلباء، خاص کر وہ طلباء جو بخاری شریف کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، عام طور سے ہمارے طلباء کا خیال جب بخاری تک پہنچتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہو گئے، کچھ بن گئے اور اب ہم فارغ ہو گئے۔ میرے پیارے بچوں، فارغ نہیں ہوئے ہو، اب تمہارے کام کا وقت شروع ہوا ہے۔ آپ ہم سب کہتے ہیں مدارس کو، میرا مادر بھائی مجھے کبھی ڈبل آواز اچھی نہیں لگی، سنو بس۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، فرمایا خطبے میں اسمعوا واطیعوا۔ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے اور خطبہ دینے والا صدر مملکت عمر جیسا شخص ہے۔ کہا اسمعوا واطیعوا، مجمع میں سب آئے، لن نسمع لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ صدر مملکت کہہ رہے سنو اطاعت کرو، مجمع میں سے آواز آئی نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ فرمایا لما، کیوں نہیں کرو گے، کیوں نہیں سنو گے، کیوں نہیں اطاعت کرو گے؟ تو کیا ہوا؟ آپ نے دو چادریں، دو کھلا پہن رکھا ہے اور ہمیں سب کو ایک ایک چادر آپ نے دی ہے، اس میں نہیں سنیں گے۔ عمر خاموش، کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے۔ عبداللہ کھڑے ہوئے، امیر المومنین صدر مملکت کی صفائی انہوں نے پیش کی، تمہاری سن لو، ماشاءاللہ تمہارے بولنے کا وقت و زمانہ شروع ہو گیا۔ تو تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہو گئے، لیکن میرے پیارے بچوں، عزیز طلباء، تم فارغ نہیں ہوئے ہو، تمہارے کام کا وقت اب شروع ہوا ہے۔ اندر علمی تراشو نی خراش، تا دم حاصل دم فارغ مباش، اخیر دم تک اس میں لگنا ہے۔ البتہ اس مادر علمی میں رہتے ہوئے تمہیں سے کوئی نہ علامہ بنا ہے نہ کوئی بہت بڑا بنا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بیدار ہو گئی ہیں۔ 14ویں پارے میں فرمایا ہے هو الذی اخرجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ مدرسے میں رہ کر تمہاری یہ تین قوتیں، سننا، دیکھنا، سمجھنا، یہ تمہاری تین قوتیں بیدار ہو چکی ہیں۔ اگر تم ان تین قوتوں کو باہر نکل کر کام میں لاؤ گے تو وقت کے بہت بڑے محدث بھی بن جاؤ گے، بہت بڑے مفتی بھی بن جاؤ گے، بہت بڑے حضرت بن جاؤ گے، سب کچھ ہو جاؤ گے، لیکن ان قوتوں کو کام میں لانا پڑے گا۔ بغیر کچھ کیے رہے آپ عالم نہیں بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، لو کان ھذا العلم یدرک بالجنى، لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان یبقى فی البریۃ جاہلا۔ اگر یہ علم محض تمنا سے، آرزو سے حاصل ہوتا تو روئے زمین پر کوئی جاہل باقی نہ رہتا۔ ان تین قوتوں کو کام میں لانے کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اس کی رہنمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، اجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت الجبال من یتکاسل۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح محنت اور کوشش کرنا پڑے گی، صرف محنت نہیں، صرف کوشش نہیں، صحیح محنت کرنا پڑے گی، صحیح کوشش کرنا پڑے گی۔ ورنہ آپ کو کسی مدرسے میں رکھا گیا، پڑھانے کے لیے آپ نے کتابیں
ہتھوڑا لیا, در و دیوار توڑنے شروع کر دیے. کیا کر رہے ہو کہ محنت کر رہے ہیں, محنت واقعی محنت کر رہے ہیں آپ, پسینہ بھی آ جائے گا, لیکن محنت صحیح نہیں ہو رہی, الٹی محنت ہو رہی. تو اجہد ان تینوں صلاحیتوں کو کام میں لانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر پیدا کر دی ہیں, بیدار ہو چکی ہیں, کام میں لانے کے لیے صحیح محنت کرنا پڑے گی. اور ولا تکسل, کسل مندی, کاہلی, سستی, غفلت کو دور کرنا پڑے گا. عہدی پن طبیعت سے نکالنا پڑے گا. بعض طبیعتوں میں عہدی پن ہوتا ہے, اگر کوئی کچھ کام کا کتاب اٹھا کے دے دے تو مطالعہ کر لے, کاپی اور قلم کاغذ دے دے تو لکھنے اپنا بیٹھے. تو کسل مندی چھوڑنا پڑے گی, سستی کو چھوڑنا پڑے گا. اگر سستی چھوڑے بغیر آپ چاہیں کہ آپ کچھ بن جائیں گے, کچھ ہو جائیں گے, تو ممکن نہیں ہے. نواب والی علی شاہ کے عہدی بن گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مشہور ہے نواب والی علی شاہ لکھنوی کے یہاں بہت سارے عہدی پڑھے رہتے تھے, بہت سارے عہدی پڑھے رہتے تھے. پڑھے ایک صاحب گزرے, دیکھا کہ دو عہدی الجھ رہے ہیں آپس میں, گالم گلوچ, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, خوب لڑائی, خوب گالم گلوچ کر رہے ہیں. ایک نے کہا ان میں سے کہ مولانا حضرت ذرا ہمارا فیصلہ کرو. کیا فیصلہ ہے, کیا مقدمہ ہے؟ تو انہوں نے مقدمہ رکھا. کیا مقدمہ رکھا کہ یہ بیر جانتے ہیں, بیر, اور بالکل اس کے کان کے قریب بیر پڑا ہوا ہے کہ میں اس سے گالی دے کر کہا کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیر میرے منہ میں اٹھا کے ڈالے, میں اس کو کھا لوں گا. یعنی بیر قریب میں, قریب سے بیر اٹھا کر کھانے کی ہمت و صلاحیت اس کے ہاتھوں میں نہیں, دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو تاکہ میں اس کو کھا لوں. یہ نالائق, میں بہت دیر سے اس سے کہہ رہا ہوں بیر اٹھا کے میرے منہ میں نہیں ڈال. دوسرا کہتا ہے کہ مولانا اس کے تو سنی, فیصلہ مت کر دینا جب تک کہ میری نہ سنو. کہ بھائی تو بھی سنا کہ کل کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں اس کو کہتا رہا کہ اس کتے کو مار, اس کتے کو مار, اس کتے کو مار. یہ ایسے ہی دیکھتا رہا اور وہ کتا پیشاب کر کے میرے منہ میں چلا گیا, میں بیر کیوں ڈالوں. دونوں کے ٹھوکر ماری ان حضرت نے, وہ چلے گئے. تو اجہد ولا تکسل, کسل مندی چھوڑ دو اور ان تینوں صلاحیتوں کو کام میں لاؤ. اور ولا تکو غافلا, غافل مت کرو. فندامت اقبال میں ندامت و شرمندگی نتیجے کے اعتبار پر انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو کاہل, سست, عہدی ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ فارغ ہو گئے ہیں, لیکن فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کرو گے, بلکہ آپ کے کرنے کا وقت اب شروع ہوا ہے. البتہ کام شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہمیں آپ کو سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. بس انہیں چیزوں کو بتا کر ہٹ جائیں گے اور کچھ نہیں کے لیے تفصیل بہت وقت ہوگا. پھر انشاءاللہ آپ عالم ہو گئے, فارغ ہو گئے, بعض کا ارادہ انشاءاللہ آگے پڑھنے کا ہوگا, لیکن میں نے جن بچوں سے کچھ آتے آتے معلوم کیا ہے, اکثر کا ارادہ کام میں لگنے کا ہے, اکثر کا ارادہ کام میں لگنے کا ہے. کام کرنے سے پہلے تمام کام کرنے والوں کو, پڑھنے پڑھانے والوں کو اور بھی دین کا کام کرنے والوں کو, تمام کو اپنے اندر یہ کچھ چیزیں پیدا کر لینی چاہیے. کچھ صفاتیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دو صفتیں ہمیں اختیار کر لینا چاہیے کام شروع کرنے سے پہلے. نمبر 1 علم اور تستر. علم آپ سب جانتے ہیں, مطلب بتانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. سمندر میں لاکھوں ٹن نجاست ڈال دو, گندگی ڈال دو, سب ختم. کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کو گالی دیتی ہے. خود حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، بیٹا قرار دیتے ہیں، صاحبہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ شانو سب کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اپنے اندر جب آپ کام شروع کریں تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے علم پیدا کرو۔ طلبہ ہر قسم کے ہوتے ہیں، عوام ہر قسم کے ہوتے ہیں، آپ کو اچھا بھی کہیں گے برا بھی کہیں گے۔ ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ عوام الناس اب تک تو آپ مادر علمی میں ماں کے پیٹ میں کچھ پتہ نہیں، کچھ آئی بات تو اساتذہ نے اس کو رفع دفع کر دیا، لیکن جب تم مدرسے کے ماحول سے نکل کر باہر جاؤ گے تو عوام الناس تمہیں ان نظروں سے دیکھیں گے جیسے کہ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا ہے۔ ہر نقل و حرکت پر، تمہاری چال پر، تمہاری گفتار پر، تمہاری رفتار پر، تمہاری نظروں پہ، تمہاری زبان پہ، ہر چیز پہ لوگوں کی نظر ہو۔ تو اپنے اندر کام شروع کرنے سے پہلے علم پیدا کرو۔ اور دوسری صفت تستر، پردہ پوشی۔ پردہ پوشی، سب چھپا لو، سب چھپا لو، سب چھپا لو۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں بہت ساری میں سے علم اور تستر اختیار کرو۔ دو صفتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنا پڑیں گی کام شروع کرنے سے پہلے، رافت اور رحمت۔ رافت نرمی، بدمزاجی بدخلقی نہیں۔ حسن بصری سے روایت ہے، حضور سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آئیں، جب لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں تو ان کے حق میں خیر بھلائی کی وصیت قبول کر لو۔ جب لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں تو ان کے حق میں خیر۔ دو صفتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اندر پیدا کرو، رافت اور رحمت۔ رافت نرمی کا معاملہ کرو طلباء کے ساتھ، نرمی کا معاملہ کرو عوام الناس کے ساتھ، جو بھی آپ کے پاس تعلیم بن کر آئے، کچھ سیکھنے دینے کے لیے آئے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ رافت، نرمی اور رحم، مہربانی، یہ تمہارے اندر ہمارے اندر آنی چاہیے۔ دو صفتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے اندر پیدا کرو۔ ہر کام کرنے والوں کو جب کام شروع کرے تو ان صفات کا خیال رکھنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دو صفتیں ہیں، صدق اور تصدیق، سچائی، صدق اور تصدیق۔ دو صفتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنانا چاہیے، اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ہر کام شروع کرنے والے کو دو چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، حیا اور تسلیم۔ اور دو صفتیں حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، زہد اور شجاعت۔ کیا زہد اور شجاعت؟ جب انشاءاللہ آپ ظاہری علوم سے فارغ ہو گئے ہو، جیسے اس میں تم نے محنت کی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی تمہیں محنت، جدوجہد اور کوشش کرنا پڑے گی۔ دوسری چیز ایک اور بتانے ختم کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ سے کام نکالنے کے تین ذریعے ہیں۔ کام نکالنے کے تین ذریعے ہیں۔ کیا ہیں؟ زر، زور، زر، زور، زر۔ کام نکالا جا سکتا ہے زر سے، پیسے خرچ کرو، روپیہ پاؤ، کام نکالو۔ اپنی طاقت و پاور دکھاؤ، طاقت و پاور دکھا کر کام نکالو، اور یا روز ہو کر اپنا کام نکالو۔
कितना जोर दिखलाओगे, किसको दिखलाओगे, कितना जर लुटाओगे, किसके सामने लुटाओगे, वहाँ तो काम नहीं चलेगा। अल्लाह के यहाँ काम चलेगा तो सिर्फ जारी से काम चलेगा। जारी होना, जर जोर जारी रोने से काम चलेगा। अल्लाह के आगे रो मांगो कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ पढ़ा है तो काम में या अल्लाह जो कुछ पढ़ा है इसको कबूल कर लो, और पढ़ने के अंदर कुछ कोताही, कुछ बेअदबियाँ हो गई हो तो तमाम बेअदबियों को माफ करो। बेअदबी के साथ ये याद रखो, दौरे हदीस के साल में कदम रखते कुछ खूबियाँ हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। एक बात याद रखो, तुम चाहे जितने बड़े हजरत अल्लामा बन जाओ और अल्लाह ताला बनाए तुम्हें खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे। हमारी सबकी यही दुआ है कि आप तरक्की करो, जितनी भी तरक्की करो। जिस दिन तुम्हारे दिल में ये जज्बा पैदा हो गया कि तुम खुश हो और उस्ताद के मुकाबले में तुम आगे, वो दिन तुम्हारी जिंदगी के तनज़्ज़ुल का पहला दिन होगा। किताबों में लिखा है उस्ताद के जूते और चप्पलों के तले में जो मिट्टी लगी हुई है, रास्ते का पूरा कबाड़ा लगा हुआ है, अगर अपने से उसको भी अफजल और बेहतर जानने का तसव्वुर दिल में पैदा हो गया तो तनज़्ज़ुली का पहला दिन। सुनने का जज्बा, इताअत, फरमाबरदारी जब आपके अंदर होगी, आप उसको अभी से इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों के अंदर भी वो खूबियाँ पैदा होंगी। आपने बोलते हैं तो दो चीज़ें हमारे अंदर, अल्लाह की इल्म और तसद्दुक़, दो चीज़ें अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफ़त और रहमत, दो चीज़ें सिद्दीक़ अकबर की सिद्क़ व तस्दीक़, और दो चीज़ें हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का दाइया और जज्बा, हया और तस्लीम, और दो शुजाअत और बहादुरी। ये चीज़ें होंगी तो इंशाअल्लाह दीन का काम करना सहल हो जाएगा। अल्लाह तआला की नुसरत और मदद हमारे साथ होगी। अल्लाह ताला हमें सबको माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर।